الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم خواتین و حضرات، سورہ کہف پر کچھ غور و فکر اور کچھ مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ آج شروع ہوگا۔ جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورت کی بہت خاص تاثیر یہ بتائی گئی ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا اس سورت میں اللہ نے سامان رکھا ہے۔ اسی لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے کچھ دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں، وہی سلسلہ جاری ہے۔ میں یاد دہانی کے طور پر آج پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے بار بار عرض کرنا مجھے غلط نہیں نظر آتا، بلکہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو دجال کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا کے سسٹم پر غیر معمولی کنٹرول کی طاقت مل جائے گی، بہت تیز رفتار سے وہ سفر کر سکے گا، جہاں چاہے جو موسم لانا چاہے وہ لا سکے گا، بارش کے نظام پر اس کو کنٹرول حاصل ہوگا، یعنی یہ جو کلائمیٹ کا معاملہ ہے اس پر اس کو قابو حاصل ہو جائے گا۔ ہم آج کل یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ایڈوانس قوموں کے پاس جو بہت ہی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر چکی ہیں، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ اس کی مدد سے دنیا کے جس خطے میں چاہیں جس وقت چاہیں وہ بارش برسا سکتے ہیں۔
وہ جہاں چاہیں پیداوار اچھی اگنے کی ترکیبیں لگا سکتے ہیں اور جہاں چاہیں ڈراٹ کی اور قحط سوکھے کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ جو منظر بھی وہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ وہ ایک بالکل ایکچول حقیقی چیز کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آج کل ہمارے سامنے ہیں۔ کیا انہی ٹیکنالوجیز کی آخری نقطۂ عروج جو ان کا آخری پوائنٹ ہے جہاں تک یہ ٹیکنالوجیز پہنچ جائیں گی، کیا انہی کا استعمال دجال کرے گا؟ اب یہ بات کچھ بہت زیادہ بعید نہیں معلوم ہوتی۔ میں اب اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سب کے باوجود اس کا جو نام رکھا گیا وہ ہے دجال۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو وہ جن چیزوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، وہ استعمال انسانیت کی خیرخواہی، اس کی ترقی، اس کی خدمت، دنیا سے غریبی کو مٹانے، جہالت کو مٹانے، ظلم، ایکسپلائٹیشن، ڈسکریمنیشن کو مٹانے اور انصاف، پیس اینڈ جسٹس کو قائم کرنے جیسے نوبل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ ان ٹیکنالوجی کو، اس طاقت کو، ریسورسز کو، پاور کو اور یونیورس کی اس سسٹم پر جو اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل ہوگا، اس کو جو استعمال کرے گا، وہ استعمال کرے گا دنیا میں فساد پھیلانے، نفرتیں پھیلانے، کمزوروں کو کچلنے، اور اسی طرح کے بہت ہی خراب مقاصد کے لیے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اور اس کے لیے وہ جس طاقت کا استعمال کرے گا وہ ہے مس انفارمیشن، دھوکہ۔ وہ جو چیز بھی دکھائے گا اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہوگی، لیکن دنیا کے اکثر لوگ اسی اپیئرنس کو اصل حقیقت مان لیں گے۔ وہ ریئلٹی کو، حقیقت کو جاننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں گے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، صلاحیت ہی کھو بیٹھیں گے۔ They will no longer possess any ability or capacity to visualize the things as they are۔ وہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ دھوکہ ہی کھاتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کتنا دھوکہ اور کس کس چیز میں دھوکہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں دھوکہ نہیں ہے۔ جو ڈرنکس دنیا میں اس وقت پلائے جا رہے ہیں، کیا وہ ڈرنکس انسانی نسلوں کے لیے انتہائی تباہ کن نہیں ہے؟ جو گیمز اور اسپورٹس اس وقت جن کو رواج دیا جا رہا ہے، کیا ان کا مقصد فزیکل فٹنس ہے یا ان کا مقصد لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا اور چند خاندانوں تک پہنچانا ہے؟ دھوکہ۔ اس وقت کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا وہ 100% ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ سب سے خوبصورت سسٹم یا بیسٹ چوائس جو اس وقت مانا جا رہا ہے، وہ مانا جا رہا ہے ڈیموکریسی کو۔ ذرا سا گہرائی میں اتر کر سوچئے اس ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سماج اپنا نمائندہ خود نہیں چن سکتا۔ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نامینیٹ کرتی ہیں، وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کن بنیادوں پر ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ کیا وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سماج میں کون بہت اچھے، ایماندار، آنیسٹ
لوگ ہیں، پیس لونگ لوگ ہیں، غریبوں کی سیوا کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ یہ دیکھ کر کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں؟ آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے وننگ ہارس، جیتنے والا گھوڑا، وہ غنڈا ہو، بدماش ہو، کرمنل ہو، اس کے اوپر 50 اور 100 کیسز چل رہے ہوں، اس نے سینکڑوں بچیوں کو ریپ کیا ہو، اس نے مرڈر کیا ہو، لیکن وہ چونکہ الیکشن جیتنے کی ایبلٹی رکھتا ہے اس لیے اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا سماج کے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں؟ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ لوگ بھی اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں، پبلک کے نمائندے نہیں ہوتے۔ They cannot speak a single word against the whip, against the will of their leadership. بول ہی نہیں سکتے وہ پبلک کی مسائل کو نہیں رکھ سکتے۔ ان کو جو بات کہنے کی اجازت دی جائے گی یا حکم دیا جائے گا وہی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل ہے؟ کہاں پیپل ہیں بھائی اس ڈیموکریٹک سسٹم میں؟ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان آپ کے سماج میں ایسا ہے جو واقعی بہت ہی نیک شریف انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، نہ جانے کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ تو دکھ درد بانٹنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسے انسان کی ووٹ کی قیمت بھی وہی ہے جو کسی سماج کے سب سے بڑے ڈاکو، لٹیرے اور چور کی ہے، دونوں کی ایکول قیمت ہے۔ کیا یہ کوئی انصاف پر مبنی سسٹم ہو سکتا ہے؟ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور اسی کے جو وہ لیڈر جو پردے کے پیچھے سے رہتے ہوئے اس پورے دھوکے کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کر رہا ہے، اسٹیبلش کر رہا ہے۔ A system based on deception only، ایک ایسا سسٹم جو صرف دھوکے پر مبنی ہے۔ وہ لیڈر جو کہیں پیچھے چھپا ہوا ہے وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے، میں یقین سے اب آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے یہ راز بھی آنے والے دنوں میں فاش ہو جائے گا، اور فاش ہونا شروع ہو گیا۔ معلوم ہو رہا ہے دنیا کو کہ دنیا کے چند لوگ وہ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، پوجا، اور ان کا ایک روحانی رابطہ، مجھے تو روحانی لفظ کے استعمال کرتے ہوئے بھی ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ان کا ایک ان سین کانٹیکٹ بنا ہوا ہے شیطان سے، وہاں سے ان کو پاور مل رہا ہے، وہاں سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت سی باتیں کھل جائیں گی، اور اب میں کہہ رہا ہوں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو نام آ رہے ہیں ان لوگوں کے جو 40 سال سے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ حقیقت بھی کھل رہی ہے کہ جو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت آگے تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں ان سگنل سے ہے، اس چھپے ہوئے علم سے ہے جو شیطانوں سے مل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو سن کر پریشان ہوں گے، کچھ لوگ ہنسیں گے۔ اوکے، ابھی آپ تھوڑا سا ہنس لیں، ابھی تھوڑے دن اور آپ ہنس لیں، کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اب تو وہ لوگ دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور اس بھلا ہو اس کورونا وائرس نامی تماشے کا، جو خود ایک دجالی تماشا نظر آتا ہے، اس نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے ذریعے سے رب العالمین نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اس کو۔
میں ابھی اس مسئلے کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بھی تھوڑے دن انتظار کر لینا چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسٹنگوشنگ فیچر جس کے لیے اس کا نام دجال پڑا وہ ہے دھوکہ، وہ ہے ڈسیپشن. آپ ذرا موجودہ جوڈیشل سسٹم کو دیکھیے. کیا کسی غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ مل سکتا ہے اس سسٹم سے؟ آپ ذرا ایک بار جیلوں کا وزٹ کر کے دیکھیے پلیز. کچھ تو ہوں گے آپ میں ایسے لوگ جو جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، جو سرکاری پرمیشن لے کر جیل میں جا سکتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے وہاں جو بگ گنس ہیں، بڑے بڑے بدماش، ان کو جیل میں ساری فیسلٹیز دی جا رہی. وہ تو جیل سے اپنا پورا جو دھندا ہے وہ چلا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کا کہ کب وہ جیل سے نکلیں گے. کچھ لوگ تو جیل میں خود جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے کہ ان کو باہر خطرہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ایک حریف گروہ ہے، دشمن، رائول جو گروپ ہے وہ ان کو مروا دے گا. تو وہ کچھ دن اب جیل سے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ کسی کو مروا دیتے ہیں. کیا یہ واقعات آپ نہیں سنتے؟ اور ادھر دوسری طرف ایسے ہزاروں آپ کو قیدی ملیں گے جیلوں میں جن کے اوپر 5,000 جرمانہ ہے. بیچارے غریب لوگ ہیں، نہیں ادا کر سکے، کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں. یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے؟ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے کہ آج آپ کیس لے کر جائیں اور 40-50 سال تک آپ لڑتے رہیں؟ کیا ہم نے ابھی حال میں انصاف کا سسٹم کا جنازہ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں ہماری ہائیسٹ جو عدالت ہے اس کے فاضل ججوں نے، آنریبل ججوں نے ایک پورا ججمنٹ لکھا جس میں ایک پارٹی کی باتوں کو مانا گیا کہ فلاں تاریخ کو اس مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ کوئی ڈیوائن قسم کا عمل نہیں تھا، وہ پرکٹ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک کرمنل ایکٹ کے تحت رکھی گئی تھی. مانا گیا. تقریباً 60-70 سال کی اسٹرگل کے بعد یہ بات مانی. مگر کیا یہ مانتے ہوئے اب بھی آپ نے اگر مان لیا کہ وہ لوگ کرمنلز تھے تو آپ نے ان کرمنلز کو کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات مان لی کہ فلاں تاریخ کو جو فلاں مسجد ڈیمولش کی گئی تھی وہ کرمنل ایکٹ تھا. مگر ان ڈیمولش کرنے والوں اور اس کرائم کرنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات بھی مان لی کہ بھئی جو بات کہی جا رہی تھی کہ فلاں پلیس آف ورشپ جو بنایا گیا وہ اس سے پہلے کے پلیس آف ورشپ کو توڑ کر بنایا گیا تھا. آپ نے یہ بات مان لی کہ یہ بات بالکل غلط تھی. اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا کہ کسی پلیس آف ورشپ کو ڈیمولش کر کے فلاں پلیس آف ورشپ بنایا گیا. تو اتنے زمانے سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ بلکہ الٹا ہو گیا. یہ ساری تینوں چیزیں ماننے کے بعد آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا فیصلہ کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-4 ججوں کا قصور نہیں ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پوری جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، ملٹری اور ڈیفنس کی صورتحال ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ ہو، نیشن اسٹیٹس کو بانٹنے کا معاملہ ہو، ہر ملک کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے
اور آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ انڈیا اونلی، پلیز بی واچفل. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم صرف بھارت میں ہو رہا ہے. یہ ظلم تو مکہ اور مدینے میں بھی ہو رہا ہے. یہ ظلم تو سعودی عربیہ میں بھی ہو رہا ہے. یہ ظلم تو دمشق اور بغداد اور یمن اور قاہرہ میں تو یہاں سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک دجالی نظام ہے. پوری دنیا پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے دجال. اور دھوکے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. یہ کیا یہ UN دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ آپ غور تو کریں، یونائٹڈ نیشنز کیا خوبصورت لفظ ہے، لیکن ان میں 5 پاورز ہیں، پاورفل کنٹریز ہیں، جن کے ہاتھ میں اصل میں فیصلے کی طاقت ہے. پوری دنیا پر دادا گیری کرتی ہیں وہ 5 طاقتیں. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ میں کس کس شعبے زندگی کو گناؤں، اسی پر تو میں ایمفیسس دو رہا ہوں. آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیے. آپ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، کیا لے کر آتے ہیں وہاں سے؟ آپ سکون لے کر آتے ہیں یا الجھن لے کر آتے ہیں، ٹینشن اور فرسٹریشن لے کر آتے ہیں، کچھ جرم کرنے کے نئے طریقے سیکھ کر آتے ہیں؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ آپ میڈیا پر ذرا نظر ڈالیے. اصل میں میڈیا کا مقصد کیا تھا؟ کہ بھئی صحیح سچویشن سے اوپینین میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، پالیسی میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، سماج کی جو سچائی ہے اس کی خبروں کو اس لیے پہنچانا تاکہ جو لوگ ڈوئرس ہیں، کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ تبدیلی لائیں. کیا میڈیا کا کیا حال ہے؟ جب آپ میڈیا کا لفظ سنتے ہیں، اگر آپ واقف ہوں، تو آپ کو سچ یاد آتا ہے یا جھوٹ اور دھوکہ یاد آتا ہے؟ کس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے میڈیا؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ذریعہ ہے یا انفارمیشن کا ذریعہ ہے؟ صحیح خبریں پھیلانے کا ذریعہ ہے. یہ صحیح خبریں چھپا کر ٹارگیٹڈ قسم کا پروپیگنڈا کرنے کا ایک آلہ ہے. کیا میڈیا کا پورا نظام دھوکہ نہیں ہے، ڈسیپشن نہیں ہے؟ کس شعبے زندگی کے میں، جس شعبے زندگی پر آپ نظر ڈالیے، کیا موجودہ ایجوکیشنل سسٹم، کیا یہ زبردست دھوکہ نہیں ہے؟ کیا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کیا موجودہ میڈیکل سائنس زیادہ تر ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ کیا میڈیکل جو پروفیشن ہے وہ ایک مافیا میں نہیں تبدیل ہو گیا؟ ہر چیز میں دھوکہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس دجال کا جو پیچھے سے پورا نظام چلا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس شیطانی طاقت کو استعمال کر کے جو اس کو دی گئی ہے. ہمارے امتحان کے لیے دی گئی ہے. آپ اعتراض کریں کہ کیوں دے دی اللہ نے، پھر تو آپ اعتراض کیجئے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا. یہ دجال اور شیطانی طاقت، ابلیس اور شیطان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس کو لفظوں میں ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے. وہ 100% انسان بھی نہیں ہے، اور خود فی نفسی ہی بذات ہی، یعنی اپنی پرسن کی حیثیت میں ایک ابلیس ہو، ایسا بھی کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابلیسی طاقت اس کے اندر اتر گئی ہے، اور زبردست کنیکشن ہے اس کے اندر
اس سے اور ابلیس کا، اس سے اور شیطان کا. اس کا پورا وجود خالص انسانی وجود نہیں ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کب کس میں اتر جائے، کب کس کو انفلوئنس کر دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو ایک لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، پہلے بھی میں اس کا تذکرہ شاید کر چکا ہوں. اس کے بارے میں یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہو گئی تھی کہ ایک یہودی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے اندر کچھ عجیب کرشماتی قسم کی باتیں ہیں. وہ سوتا بھی رہتا ہے، جاگتا بھی رہتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں بتاتا رہتا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہی دجال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ خود گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے. اور آپ نے ایسے اشارات چھوڑے اس وزٹ میں جس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ دجال نہیں ہے، وہ والا دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں آئے گا. دجال تو اور بھی بہت سے آئیں گے. یہ تو اللہ کے رسول نے خود صاف کیا کہ اس بڑے اور آخری دجال کے آنے سے پہلے 30 دجالوں کو آنا ہے. تو یہ 30 کے 30 میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حیثیت سے زبردست دھوکے میں ڈالا ہے دنیا کو. بہت سی نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں ان کو لینے سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو وہ نام بحیثیت اپنے زمانے کے دجال کے ہضم ہوں گے. ذرا پڑھیے کارل مارکس کی تاریخ کو. لیجیے میں ایک نام یہ لیتا ہوں، پڑھیے کارل مارکس کو، ٹھیک سے پڑھیے، تفصیل سے پڑھیے، اور یہ خود فیصلہ کیجیے کہ مزدوروں کے حقوق کے نام پر اس نے دنیا کو کتنا بڑا دھوکہ دیا. اگر میں کارل مارکس کی تاریخ ہی بیان کرنے لگوں تو مجھے تو شاید 1 مہینہ تو اسی میں لگ جائے گا. یہ جو سسٹم ہے کمیونزم اور سوشلزم، کیا یہ دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ یہ جو کیپٹلزم ہے، کیا یہ خود دنیا میں سب سے بڑے دھوکے کا ایک نظام نہیں ہے؟ دھوکے پر جو کھڑا ہوا ہے نظام. یہ جو جتنی چیزیں چلائی جا رہی ہیں پچھلے چند سو سال سے، جب سے کہ یورپ کا غلبہ ہوا ہے اور دنیا کی خدمت کا موقع ہم سے چھینا گیا، ہم سے لیا گیا، ہمیں سزا دی گئی، اس لیے کہ ہم بھی تو وہی سب کچھ کرنے لگے تھے جو دنیا کے دوسرے رولرز کرتے تھے. یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ کیا ہے؟ کیا یہ انہی مقاصد کے لیے ہوئی تھی جن کو مقاصد کے لیے اس کا ہونا بتایا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ تھوڑا سا ریسرچ نہیں کر سکتے؟ یہ جو نیوکلیئر اٹیک ہوا تھا جاپان پر، اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ کس طرح کا ایک زبردست ایک مصنوعی حملہ امریکہ نے خود اپنی فوجیوں پر کروایا تھا؟ یہ ثابت ہو چکا ہے میرے عزیزوں. 9/11 کے بارے میں تو ابھی بحث چل رہی ہے لیکن وہ تو بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا. امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا اور ایسے حملہ کروایا گیا جس سے جاپان ریئیکٹ کرے، غصے میں آئے جاپانی قیادت، اور پھر نیوکلیئر اٹیک کر کے جاپان کو تباہ کرنے کا ایک موقع ملے. یہ جو رائیول پاورز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو سپر پاور کے نام سے اب یاد نہ کروں،
کیونکہ سپر پاور صرف ایک ہے دنیا میں، سپریم پاور صرف ایک ہے، اور یہ جتنی سپر پاور سو کالڈ ہوتی ہیں یہ اس سپریم پاور کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ مزاج ہے بڑی طاقتوں کا کہ ہمیشہ جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے بندے اور بندیاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور خود خدا اور رب بن کر دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دنیا میں فرعونی طاقتیں خدائی کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں اور ان کا ظلم ایک حد کو کراس کرنے لگتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے دنیا کو، ان کی قوموں کو اور انسانی برادری کو، انسانیت کو ان ظالموں سے چھٹکارا ملنے کا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تو نکتہ بھی ہے۔ جب رات کے ستارے بہت چمکنے لگتے ہیں وہی تو علامت ہے اس بات کی کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ یہی تو اس وقت ہمیں تصویر کے اس رخ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ صرف اندھیرے پہلو کو میرے عزیزوں مت دیکھو کہ آنے والے دنوں میں انسانیت کے لیے کتنے شاندار دن آنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو شاندار دن لانے والے خوش قسمت اور باہمت اور بہادر عملے کے لیے اپنے کو تیار کرو، ذہنی طور پر تیار کرو، نفسیاتی اور قلبی طور پر تیار کرو، تمناؤں اور حوصلوں کے اعتبار سے تیار کرو۔ ورلڈ وار کا ایک بنیادی مقصد جو تھا وہ خلافت عثمانی کو تباہ کرنا تھا، اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دجالی نظام کے عالمی مرکز کو منتقل ہونا تھا برطانیہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف۔ یہ ایک دوسرا فیز تھا دجال کی زندگی کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا ایک دوسرا فیز تھا، یہ نہیں کہا دوسرا فیز ہے، شاید اس لیے میں نے تھا کہا ہے کہ اب عنقریب دجال کا جو عالمی مرکز ہے وہ امریکہ سے بھی منتقل ہو کر اب پہنچے گا اسرائیل، جو اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری فیز ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایک آخری جو فیز آئے گا بنو اسرائیل کے اور یا یہودیوں کے عالمی غلبے کا، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہم تم سب کو پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کر دیں گے ارض فلسطین میں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ فیز آ چکا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ بقیہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دجالی سسٹم کے اپنے آخری مرکز میں منتقلی کے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے یہ بھی انہی انتظامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں یاد رکھیے گا کہ میں یہ کہہ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ لیٹ اس پونڈر اپون اٹ، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کسی بات کو صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دینا، یہ تو کانسپریسی تھیوری ہے، یہ تو کہاں کی سمجھداری ہے۔ میں اون نہیں کر رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں دس از ورتھ کنسیڈرنگ، ورتھ کنسیڈریشن۔ ڈونٹ جمپ ٹو ریجیکٹ اٹ آل ٹوگیدر۔ جلدی سے آپ اس کو ریجیکٹ مت کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے سے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کی ویکسین بنا رہی ہیں،
اور پوری دنیا کو اس ویکسین کے استعمال کرنے پر مجبور کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں. اور یہ بھی پڑھیے کہ جو کچھ اس ویکسین کے بارے میں کہا اور لکھا جا رہا ہے. اور میرے جیسے مولوی کہیں اور آپ نہ مانیں تو مجھے کوئی اشکال نہیں، لیکن جب سائنٹسٹ کہیں، ایکسپرٹس کہیں، بایولوجیکل سائنس کے دنیا کے ماہر ترین لوگ کہیں، بایو ٹیکنالوجی کے ماہرین کہیں، تب بھی آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کا گودی میڈیا اس کا پرچار نہیں کر رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے سستے لوگ نہ بنیے، سمجھداری سے کام لیجیے. بہت ممکن ہے کہ یہ کرونا وائرس بھی اسی طرح کا اسی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا قدم ثابت ہو. ساری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ختم. آپ دیکھیے اب کوئی چوں نہیں کر سکتا. اور اب کیا ہوگا؟ اسی دجالی نظام کے ماتحت جو آ جائے گا، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو، ناٹ 99%، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو ہر شعبے زندگی میں، جو قبول کر لے گا اس کی ویکسینز کو، اس کی ہیلتھ اور میڈیکل تھیوریز کو، جو قبول کر لے گا اس کے پولیٹیکل سسٹم کو، جو بھی قبول کر لے گا قبول کرتا چلا جائے گا. اس پر بارشیں ہوں گی ڈالرز کی. IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے بارشیں ہوں گی، قرضے معاف کیے جائیں گے. اور کیا ہوگا وہ دیکھیے گا آنے والے چند مہینوں میں، سالوں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر دنیا کا کوئی ملک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، تو یہ بالکل وہ منظر آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کو جو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. بڑی مشکلات پیش آئیں گی، مگر پھر پتہ چلے گا اس تکلیف کو برداشت کرنے والوں کو کہ ہم ہی جنت میں ہیں اور بقیہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے. یعنی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پیرش ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے. یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بہت کھل کر بیان کروں، اس لیے کہ موجودہ پورا سسٹم، پلیز خدا کے لیے اب اس بات کو 2-4 لوگوں تک محدود مت رہنے دو. میں تمام پروفیشنل اور ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پر خوب غور کرنا شروع کرو. دیکھو کہ الومنائٹس کون لوگ ہوتے ہیں، الومنائٹیز کون لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھو کہ پردے کے پیچھے کام کرنے والی طاقتیں کون ہیں، کون سی فاؤنڈیشنز اس وقت دنیا کو چلا رہی ہیں. بھلا ہو اس انٹرنیٹ کا، اور شاید وہ بھی ایک دجالی نظام ہے، مگر دجال سے بھی تو کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے نا بھائی. میں یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ دجال سے بھی کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے. دجال سے رہنمائی اس کو ملتی، دجال سے بھی رہنمائی اللہ دے سکتا ہے اس بندے اور بندی کو جس کے سینے میں صحیح راستہ ڈھونڈنے کی سچی طلب. اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روشن ترین مثال ہے. سیدنا تمیم داری کو اسلام اور ایمان کی جو شناخت اور پہچان ملی وہ دجال کے ذریعے ملی. کین یو بلیو اٹ؟ تمیم داری عیسائیت کے صحیح راستے پر گامزن تھے، اور غالباً ان کے سینے میں تلاش تھی. غالباً کیا، میں یقین سے کہتا ہوں، وہ جج نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے میں کیا فیصلہ کروں. محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، وہی والے آخری رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، جان کی بائبل میں کیا گیا ہے.
جن کا تذکرہ برنباس کی بائبل میں کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ ہماری مقدس صحیفوں میں کیا گیا ہے، کیا وہی ہے یہ؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھیں ذرا اللہ کہاں سے کس کو ہدایت دیتا ہے اور کیسی دور کی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ نکلے تو تھے کسی اور مقصد کے لیے اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر، اور یہ واقعہ میں چونکہ سنا چکا ہوں تو اس کو پورا ریپیٹ نہیں کروں گا۔ طوفان میں ان کی کشتی پھنس گئی۔ واہ 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 واہ، مبارک، کتنا مبارک ثابت ہوا وہ طوفان۔ جس منزل کی طرف پہنچنے کے لیے وہ نکلے تھے اپنے خیال میں، وہاں کے بجائے اس منزل تک پہنچا دیا جس منزل تک اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جب کسی چیز کا پلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسے اس کے اسباب بناتا ہے جس کی طرف جس کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ وہ واقعہ پھر سے یاد کر لیجیے کہ کس طرح ان کی کشتی کسی جگہ جا کر جزیرے پہ لگ گئی، اور کس طرح وہ اترے، اور پھر کون ملا ان کو، اور پھر کس نے یہ رہبری کی، اور پھر وہ کس شخصیت کے پاس پہنچے؟ وہ دجال کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ میں دجال ہوں، لیکن ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اگر محمد کی باتیں لوگ مان لیں تو انہی کا نفع ہے، انہی کا فائدہ ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اسی سفر سے اور بھی سوالات کیے اس نے، اور ان سوالات اور جوابات سے پکا ہو گیا کہ محمد بالکل برحق ہیں۔ اور اب جو تمیم داری واپس آئے تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ سنایا اور اسلام و ایمان قبول کیا۔ تو بھائی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کہاں سے دے سکتا ہے؟ شرط یہ کہ میرے اور آپ کے اندر اور ہر انسان کے اندر یا ایسی سچی طلب پیدا ہو جائے کہ اے رب کریم، جو بالکل سچائی اور بے غبار حق ہے اس کی طرف ہم کو گائیڈ کر دیجیے۔ کہاں سے ملے گی ہدایت؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ عرب کے ایک مشرک خاندان کے ایک بہت اہم و ذمہ دار فرد کو ایک بت کے اندر سے، مورتی کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنانی، چونک گیا وہ، مورتی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں سے ان کو ہدایت ملی۔ حیات الصحابہ میں یہ متعدد روایات سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تو چنانچہ یہ ہے وہ دجال، اور یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ آپ کو اب ایک اجمالی تصور، ایک مختصراً جسے کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہوگا کہ دجال اور دجالی سسٹم سے کیا مراد ہے، اس کے فتنے سے کیا مراد ہے۔ وہی جو ہر طرف دھوکہ ہے، اور زندگی کے تمام شعبے اس وقت ڈسپشن پر چل رہے ہیں، دھوکے پر چل رہے ہیں۔ اس دھوکے سے نکالنے کا سامان، بچائے رکھنے کا سامان اللہ نے سورہ کہف میں رکھا ہے۔ اب آئیے میں سورہ کہف کی پہلے آیت کے 1-2 لفظ کی تشریح آج شروع کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ 1-2 لفظ کی تشریح بھی آج میں مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں۔ قرآن، اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت واللہ 7 سمندروں سے زیادہ گہرائی بھی رکھتی ہے اور وہ سچ بھی رکھتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پر اپنی کتاب کا علم کھول دیجیے، اپنی کتاب کی سمجھ کھول دیجیے۔ یہاں گنہگار بندہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، زندگی کے وہ لمحے جو اللہ کی کتاب پر غور میں صرف ہوتے ہیں، صرف ان لمحوں سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، اور صرف ان لمحوں کو میں انجوائے کرتا ہوں۔ زندگی کے وہی لمحے میں لطف آتا ہے، اور جس وقت قرآن کے کچھ الفاظ پر غور کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے اکابر علماء، اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی انگلی پکڑ کر جب 2 قدم چلنے لگتا ہوں اور کچھ سمجھ آنے لگتی ہے
تو سجدے شکر میں گر جاتا ہوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے دو کلمے سے، الحمدللہ۔ یہ دو کلمے کیا ہیں؟ اگر میں ادھار لوں، مستعار لوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی الفاظ کو، تو میں ان دو کلموں کے بارے میں الحمدللہ کے بارے میں کہوں گا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ ایک سمندر ہے علوم کا الحمدللہ کے اندر، اور یہ کاٹ ہے فتنہ دجال، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ سورہ کہف کا، یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایوولوشن کی تھیوری پر ہے، یعنی انسان کسی منصوبے کے تحت کسی بڑے مدبر، منصوبہ ساز، علیم اور حکیم اور دانا کسی رب نے نہیں پیدا کیا انسان کو۔ یہ کوئی انسان کو کسی خدا نے اپنا جانشین بنا کر، اپنا خلیفہ اور نائب نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں بائی چانس ہوا یہ کہ بس وہ مادے سے پیدا ہو گیا، وہ کیچڑ ہو گئی پانی میں، پھر وہ کیچڑ سے پھر وہ کچھ گھاس نکل آئی، پھر کچھ پودا نکل آیا، پھر وہ پودا اور بڑا ہوا، پھر اس نے ایک کیڑے کی شکل اختیار کر لی، اور پھر کیڑے سے اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور اس سے اتفاق سے انسان بن گیا۔ یہ لفظ کاٹ کرتا ہے الحمدللہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک رب کی عطا ہے، اس لیے وہی ایک رب ہے جو لائق تعظیم اور لائق تعریف ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، شکر و سپاس کے لائق ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے خاص طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ نکل آیا، جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں تھی اس کے ذریعے سے دیکھنے والے مخلوق پیدا ہو گئے، جو سن نہیں سکتا تھا اس کے اندر سے سننے والی مخلوق نکل آئی، جو بول نہیں سکتا تھا، جو عقل و ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو اختیاری زندگی نہیں رکھتا تھا، الحی القیوم، جو کسی کو زندگی دینے کی خود صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا، سب وہ اتفاق سے ہو گیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ یہ ہے نظریہ ارتقاء، یہ ہے ایوولوشن کی تھیوری۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ irrational چیزوں کو نہیں مانتے۔ خدا کے بندو، جھوٹ بولنا اب تو چھوڑ، تم سب سے زیادہ irrational چیزوں کو مانتے ہو، تم سب سے زیادہ illogical چیزوں کو مانتے ہو۔ یہ بات illogical ہے کہ ایک عظیم قدرت اور طاقت اور علم اور حکمت رکھنے والے، سننے اور دیکھنے والے، ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ تک کے لیے باقی رہنے والے، هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، هو اللہ البارئ، هو اللہ الخالق البارئ، اس رب نے دراصل کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا کسی عظیم مقصد کے لیے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے یا وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے؟ میں تو عقلی طور پر یہ سوال تھرو کر رہا ہوں۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے سب کچھ وجود میں آ گیا۔
الحمدللہ نہ، بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے انسان اس راز کو پہچان لے، اگر وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے، دھوکے بازوں سے اور دھوکے باز سے بچنا چاہتا ہے، دجال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے اس حقیقت کو جانے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس انسان کو پیدا کرنے والا، اس انسان کو اس دنیا میں ایک خاص اسٹیٹس اور حیثیت دینے والا، اس کائنات کو انسان کے تابع کر دینے والا، اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے والا، اور انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ پہلے اس کو پہچانو۔ جہاں تم اس رب کو پہچاننے لگو گے، اسی رب کی قسم کھا کر یہ آج اس کے بندہ کہتا ہے، تم اسی لمحے بغیر آگے کا علم اگلا علم حاصل کرنے سے پہلے اسی لمحے تم اس دجال کے دھوکے سے نکلنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری عقل میں پختگی آنے لگے گی، تمہاری سوچ میں پختگی آ جائے گی، میچورٹی آ جائے گی، تم میچور انداز سے دنیا پر غور کرنے لگو گے۔ افلا تتفکرون افلا تعقلون، غور کرو، دیکھو، ہسٹری پر غور کرو، جیوگرافی پر غور کرو، زمین کے ایک ذرے پر غور کرو، اس کائنات کے ایک وجود پر غور کرو، اس رب کی ایک مخلوق پر غور کرو۔ تم غور کرتے چلے جاؤ گے اور تم پر حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، تم نکلو گے اس پستے سے۔ جب تم غور کرو گے تو تم کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں میں ہمارے کروڑوں بھائی اور بہن لگے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ کہاں کس کو خدا مان رہے ہیں؟ وہ کس کو خدا مان رہے ہیں؟ وہ اس کو خدا مان رہے ہیں جس کی وہ خود جنم دن مناتے ہیں، جس کی وہ جنم بھومی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ خود ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کیا اتنی باتوں کو لوگ نہیں سوچ پاتے؟ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کسی بڑے بھولنے سے پہلے کہ اس نے ایک ایمان اور توحید والے گھرانے میں پیدا کر دیا، ورنہ میں بھی تو انہی بھائیوں میں پڑا ہوتا، انہی گمراہیوں میں پڑا ہوتا۔ میرا دل چاہتا ہے، ریسورسز میرے پاس نہیں ہیں کہ دنیا کے ہر انسان اور وشیش کر بھارت کے ہر انسان تک میری یہ آواز پہنچے، اور میری گنہگار زبان سے صحیح مگر خدا کی آواز پہنچے اور پھر اس کے دل میں اترے۔ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے اسکالر اور عالم گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، ون آف دا گریٹسٹ اسلامک اسکالرس ان دا انٹائر انڈین اسلامک ہسٹری، ناٹ انڈین، اسلامک ہسٹری۔ دنیا کے چند ذہین اور سمجھدار ترین لوگوں میں سے ان کا ایک واقعہ سناؤں، تھوڑا سا آپ کو مسکراہٹ بھی آ جائے اور ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ان کے زمانے میں ایک کوئی عزیز شخص تھا، اور عزیز لوگوں کی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اپنے کو دنیا کے سب سے قابل آدمی ہے، اور ہر وہ آدمی جو خدا اور مذہب پر یقین رکھتا ہے اس کو بیوقوف اور بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ خدا جانے یہ بیماری انہیں کہاں سے لگتی ہے، حالانکہ شاید دنیا کے سب سے بڑے، اب آگے جملہ آپ پورا کر لیجئے، میں جملے کو خود پورا نہیں کروں گا۔ وہ چیلنج کرتا پھرتا تھا کہ بھائی میں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی خدا ہے، میں تو نہیں مانتا، میں مجھ سے ڈیبیٹ کرے ایگزسٹنس آف گاڈ پر، دس شوڈ بی دا ٹاپک آف دا ڈیبیٹ۔ اور اس نے کہا کہ میں عام عالموں سے میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، جو سب سے بڑا عالم ہو میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا۔ چنانچہ جو رولر تھا اس نے امام ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں،
اس لیے اب آپ کو ڈبیٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے. ان کا میں حاضر ہوں. اوکے, نو پرابلم. وقت طے ہو گیا اور اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں خود بیٹھوں گا. خلیفہ نے اور تمام وزراء ہو سب بیٹھ گئے, انٹلیکچوئل, سب علماء اور دانشور اور رولرز اور پالیسی میکرز, اور جو دربار تھا گویا ایک طرح سے کریم سوسائٹی کا جمع ہو گیا اور وقت طے ہو گیا. وہ جو چیف شخص تھا وہ تو ٹائم پر آ گیا, اور لیکن امام ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے. دیر ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ غصہ آ رہا تو اس نے کہا کیا کیا آپ لوگوں نے, میری انسلٹ کی. ایک ایسے عالم کو آپ نے انوائٹ کر لیا مجھ سے ڈبیٹ کے لیے جس کو وقت کی پابندی تک کی تمیز نہیں. جب بالکل بیزار ہو گیا وہ, اور ایک شاید وہ پروٹیسٹ کرتے کرتے اٹھنے لگا, اتنے میں امام ابو حنیفہ انٹر ہوئے. بادشاہ بھی ناراض تھا, سارے لوگ پریشان تھے کہ اس سے پہلے تو اس شخص کو ایک ایک سیکنڈ کے اعتبار سے وقت کا پابند پایا گیا, آج ہوا کیا ہے؟ اور ایسے نازک موقع پر اس شخص نے یہ حرکت کی, یہ تو بدنام ہو جائے گی پوری امت اور دین. تو امام ابو حنیفہ نے انہیں کہا کہ آپ سب کو ناراض ہونے کا حق ہے. خلیفہ وقت کو خطاب کر کے کہا مگر ذرا میری پہلی بات سن لی جائے, اور آپ ڈبیٹ کرنے والے جو محترم مہمان ہیں یہ بھی سن لیں, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں, جو سزا مجھے آپ دینا چاہیں دے دیں. ہاں کہو کیا بات ہے, کیوں تم دیر سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں راستے میں ایک دریا ہے, اس کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر تو میں آ ہی نہیں سکتا شہر کے اس علاقے میں. تو میں جب پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی. بہت پریشان ہوا, کھڑا انتظار کرتا رہا, دعا مانگتا رہا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ تھا وہ کٹ گیا, ایک دم گرا, اور گر کے اس کے اندر سے لکڑیاں کٹنی شروع ہو گئی, پیڑ کٹنا شروع ہو گیا. اب میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دکھائی بھی نہیں پڑ رہا, لیکن پیڑ گرتا ہوا بھی دکھ رہا ہوں, پیڑ کو کٹتا ہوا بھی دکھ رہا ہوں. اور پھر آگے دیکھتا ہوں کہ وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کو جوڑ کر کشتی بننے لگی, اور پھر کشتی بن گئی, اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ میرے سامنے آ گئی. بس میں اس میں بیٹھ گیا اور میں دریا پار کر کے آپ تک پہنچ گیا. اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی, میں کیا کروں. بس یہ سننا تھا کہ وہ ڈبیٹ کرنے والا کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہت شکایت ہے کہ آپ نے کسی بیوقوف اور پاگل آدمی کو بلا لیا مجھ سے بحث کرنے کے لیے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ذرا میرے پاگل پن کی وجہ تو بتا دیجیے, پوچھیے خلیفہ ان سے. انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کیوں پاگل کیوں. کہا آپ اب بلیو کر سکتے ہیں بادشاہ سلامت صاحب, آپ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, آپ کیا مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا؟ پیڑ اچانک کھڑے کھڑے گر گیا, یہ ممکن ہے؟ پھر خود بخود کٹنے لگا, یہ ممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لکڑیاں جڑ کر کشتی بن گئی, اور پھر وہ کشتی ان کے سامنے آ گئی, اور پھر یہ جناب ان کے بقول یہ کشتی پہ بیٹھ کے یہاں تک تشریف لے آئے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ نے کہا بھائی جواب دو. تو ان کو میں جواب کیا دوں حضرت, مجلس برخاست کیجیے, مناظرہ ڈبیٹ مکمل ہو گئی. ان کا مکمل ہو گئی, یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھیے میرے مہمان محترم صاحب, یہ ممکن نہیں ہے کہ پیڑ خود بخود گر جائے, کٹنے لگے, بغیر کسی کاٹنے والے کے, بغیر کسی گرانے والے کے, بغیر کسی کشتی بنانے والے کے کشتی بھی بن جائے, بغیر کشتی چلانے والے کے وہ کشتی مجھ تک بھی پہنچ جائے اور مجھے ساحل تک پہنچا بھی دے. یہ سب تو ناممکن ہے, مگر اتنی بڑی کائنات پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے کے. سورج بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے, چاند بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے, ستارے بن گئے, آسمان بن گیا, زمین بن گئی, پہاڑ بن گئے, سمندر بن گئے, جنگلات بن گئے, کھیتوں نے غلہ اگانا شروع کر دیا, باغ پھل دے رہے ہیں,
سبزیاں اگ رہی ہیں، جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں، پھول نکل رہے ہیں، جانور، پرندے، حیوان، انسان اور خدا جانے کیا کیا، سمندروں کی مچھلیاں، یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ممکن ہے۔ اگر وہ ناممکن ہے تو پھر یہ بھی ناممکن ہے، اور یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ اس سب کے بنانے والا کوئی ایک ہے، 50 بنانے والے بھی نہیں ہیں، بادشاہ سلامت۔ اگر 50 ہوتے تو ان میں آپس میں کلیش ہوتا۔ اتنا کوآرڈینیٹڈ ویل پروگرام سسٹم بن ہی نہیں سکتا جس میں اتنی یونیفارمٹی ہو، اتنا کوآرڈینیشن ہو۔ کبھی ٹکر ہوئی ستاروں کی؟ یہ کس نے سب کے آربٹ بنا دیے ہیں کہ سارے پلانٹس اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون۔ یہ کس نے ایک ہی مٹی میں آم بویا گیا، اسی میں امرود بویا گیا، اسی میں کیلا لگایا گیا، اور سب کے ذائقے الگ، سب کی شیپ اور ڈیزائن الگ، سب کے ٹیسٹ الگ، سب کے نکلنے کے موسم الگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک زبردست حکیم و علیم، حکمت والے، علم والے، زبردست ہر چیز کو جاننے والے اس نے پیدا کیا ہے، اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی تم اس خدا کے معرفت تک پہنچنا کا سفر شروع کرو گے، تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا الحمدللہ۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا فاؤنڈیشن اسٹون خدا کی پہچان ہے۔ اس جملے کو میں پھر دہراتا ہوں، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا بنیادی پتھر، بنیاد کا پتھر رب کی معرفت اور اس کی پہچان ہے۔ ہم لوگوں کو اردو کی جو کتاب بچپن میں پڑھائی گئی، لکھنے والے کو اللہ جزائے خیر دے، اس کا پہلا سبق تھا الف سے اللہ کو پہچان، اور بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ آج ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں اور عام اسکولوں میں کیا یہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تو اردو زبان ہی نہیں پڑھتے۔ میرے آپ سننے والوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جو اردو نہیں پڑھ سکتے، اور کیا میں آپ سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اور کیا آپ میری بات پر دھیان دیں گے کہ ہمارے وہ عزیز نوجوان بچے اور بچیاں جو اردو نہیں پڑھ سکے، اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر آپ اردو پڑھو۔ بہت آسان ہے، اس لیے کہ اگر آپ اردو نہیں پڑھو گے تو آپ صحیح علمی معلومات آپ کو نہیں مل پائیں گی۔ عربی کے بعد اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ رچ لینگویج وہ اردو بن گئی ہے۔ پہلے پرشین تھی، بہت پہلے کسی زمانے میں سنسکرت تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن وہ علم جو سنسکرت میں آیا تھا وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ، اس کا ٹیکسٹ بھی بدل گیا، اور کہیں کوئی ٹیکسٹ اگر بچا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن بدل گیا۔ تو الحمدللہ، بس میں آج الحمد کے اس مختصر سی تشریح، یقین مانی یہ مختصر سی تشریح، ورنہ الحمد کی جو فیوز و برکات اللہ کے خزانے سے کسی طالب علم کے دل و دماغ پر اترتے ہیں نا، اگر ان کی تفسیر کو لکھنے بیٹھے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ 100 جلدوں میں بھی الحمد کی تشریح نہیں لکھی جا سکتی، اور وہ ہر جلد 1000 یا 2000 پیجز کی ہو تب بھی نہیں لکھی۔ کیوں؟ الحمد کی تشریح میں ہم کو جیولوجی کا جائزہ لینا پڑے گا، پوری جیولوجی کو کھنگال کر زمین اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کی تفصیلات بیان کرنی پڑے گی۔ اوشنولوجی جو سمندری علوم ہے، ہمیں وہ پوری تفصیل سے بتانا پڑے گا۔
کیا 2000 صفحے کی جلد سمندری علوم کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ پوچھیے کسی ایسے شخص سے جس نے اوشنولوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہو۔ ایمبریولوجی، جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی شروعات ہوتی ہے اور وہ کس طرح گرو کرتا ہے، اس کے کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ کہاں پر رکھا جاتا ہے، اس سب کے بارے میں اگر بیان کیا جانے لگا تو کیا 2000 صفحے کافی ہوں گے؟ اسی طرح دنیا کے سارے علوم، کیمسٹری، فزکس، بایو کیمسٹری، ہسٹری، سائیکولوجی، فزیولوجی، پتہ نہیں کیا کیا علوم ہیں۔ میں تو بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں، بہت معمولی سا، بہت معمولی سا، لیکن ان علوم کی تشریح آتی ہے الحمد کے ذیل میں۔ تو سب سے پہلے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے یہ لازم ہے۔ اور عجیب بات ہے، سورہ کہف سے پہلے جو سورت تھی اس کی آخری آیت کیا تھی؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ انشاءاللہ شاید کل یہ کنیکشن بھی کچھ پیش کروں، کیونکہ بہت سننے والوں میں عزیز طلبہ بھی ہیں جو اس وقت قرآن مجید پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے یہ عزیز نوجوان طلبہ اور یہ علماء، یہی تو مستقبل کی امید ہے۔ یہ ٹارچ بیئررز بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو، شمع بردار، روشنی لے کر چلنے والے۔ الحمدللہ للہ۔ اب یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ من موہن کو کہتے ہیں، من موہن، جس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے، محبت کی جائے، جو خود محبت کرنے والا ہے اور جس سے محبت کی جائے۔ عربی میں ایک لفظ ہے ولیہا یلو، والہانہ محبت، یہ اس سے نکلا ہے اللہ، یعنی جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی، انسان کو بنایا اور کائنات یونیورس کو، اس پورے برہمانڈ کو، اس سنسار کو انسان کے لیے بنایا، وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، وہ انسان سے چوٹ کے محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ایک انسان سے، ایک ایک مسلمان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک ایک انسان سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ صرف مسلمان سے پیار کرتا تو صرف مسلمان کے لیے دھوپ نکالتا، صرف مسلمان کے لیے ہوا چلاتا، صرف مسلمان کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کرتا۔ نہیں، وہ سارے انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو تھوپا نہیں ہے انسانوں پر، باوجود اس کے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس نے سورج کو تو خود کوئی پاور نہیں دیا چوز کرنے کا، وہ اس کی ڈیوٹی لگا دی، پابند بنا دیا۔ زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، ہر چیز کو، سمندروں کو، لیکن انسان کو اس نے ایک اختیار دے دیا کہ دیکھو بھائی، اب میں یہ کروں گا کہ میں ہر طریقے سے تم کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا، نالج بھیجوں گا کہ اس دنیا کی زندگی کو اچھی طرح کیسے تم گزارو، اچھے انسان کیسے بنو، گڈ ہیومن بینگ، پرفیکٹ ہیومن بینگ کیسے بنو، یہ میں تم کو سمجھاؤں گا، کتابیں بھیجوں گا، اسکرپٹ اور صحیفے بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، تمہاری اپنی زبان میں بھیجوں گا کہ تم کو زحمت بھی نہ ہو کہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر زمانے میں تم کو سمجھانے کی کوشش کرنے والے دردمند بندے پیدا کرتا رہوں گا، وہ تمہارے ستانے کو بھی برداشت کریں گے مگر تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں تم کو مجبور نہیں کروں گا، میں تم کو مجبور نہیں کروں گا۔ I am not going to compel any one of you.
دس از یور چوائس. آپ نیک بننا چاہو میں مدد کروں گا, تم برائی کے راستے پر چلنا چاہو میں چلنے دوں گا. تو ظاہر ایک ایسی ذات جس میں ایسی کوالٹیز اور ایسی ورچوز ہوں, ایسی صفات ہوں, جو کھلانے والا ہو, جو پلانے والا ہو, جو معاف کرنے والا ہو, جو عیبوں کو چھپانے والا ہو, جو نیند جیسی نعمت دینے والا ہو, جو پروٹیکٹ کرنے والا ہو, پروٹیکشن کے ہزاروں اسباب ہر وقت تمہارے ساتھ رکھنے والا ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس آل مائٹی اینڈ آل لونگ اس ہستی کا ذرا سا تصور کیجیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کوئی ہے بہت پیار کرنے والا رب, پیارا. تو یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا, یہ سب اس مالک نے اپنی محبت کی وجہ سے پیدا کی ہے. کسی اور نے نہیں اس کو انسٹرکٹ کیا کہ ایسا کرو اور ایسا کرو. آؤٹ آف ہز اون لو ٹورڈز ہز سلیوز, بندے اور بندیاں, مرد اور عورتیں, کتنی نعمتیں اس نے دی. کیا خوبصورت آنکھیں, ناک, چہرہ, ہمارا پورا نقشہ, ہمارے باڈی کا آرگنز, ہمارا باڈی کا سسٹم, کس طرح آنکھ دیکھتی ہے, کس طرح کان سنتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر سے تفصیلات پوچھو. کیا یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم, آنکھ کا, کان کا, زبان کا, برین کا, ہارٹ کا, لنگس کا, کڈنیز کا, لیور کا, پینکریاس کا, یہ سب یوں ہی پیدا ہو گیا. اس کے پیچھے کتنی محبت بھی ہے اور کتنا سوفسٹیکیٹڈ علم ہے. اور اس ذات کا جس کے اندر یہ ساری پیاری پیاری صفات ہیں, اس کا نام ہے اللہ. ہماری ہندی زبان میں من موہن سے بہتر شاید کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ساری پرشنسا ہے, تمام تعریف ہے, تمام دھنیواد اور شکر ہے اس من موہن کا. الحمدللہ. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو اگر اس مالک سے تعلق ہو جائے تو اس کے اندر جو ایک روحانی سینس پیدا ہوتا ہے, وہ روحانی سینس دجال کے فتنے سے بچانے کا یقینی طور پر کام کرے گا. ایسا وہ شخص جس کے دل اور روح کے اندر اس مالک کی محبت اتر جائے اور کچھ پہچان آ جائے, وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا ان تمام دھوکہ دینے والوں سے. بلکہ عجیب بات ہے, دنیا کچھ کہے گی, انٹرپریٹیشن دنیا کے لوگوں کا کچھ اور ہوگا, دنیا کے ایونٹس کا, اور اس شخص کا جس کا دل روشن ہوگا خدا کی پہچان اور محبت سے, اس کا انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگا. بس آج کی اس مجلس میں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور بہت امید کرتا ہوں کہ آپ شوق و ذوق سے اس کو سن رہے ہوں گے, اور معلومات کے لیے نہیں, not for information, please, معلومات کے لیے نہیں. اپنی زندگی کو, اپنے دل کے جذبات اور کیفیت کو بدل ڈالنے کی نیت سے, بدل ڈالنے کے ارادے سے, بہت کچھ اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کے ارادے سے, اس کے اعتبار سے آپ اس کو سنیں گے, اور آپ میرے لیے اللہ کے واسطے, میری اصلاح کے لیے, میری تربیت کے لیے, میری حفاظت اور عافیت کے لیے, اور میری صحت کے لیے آپ میں سے ایک ایک دعا ضرور کریں. آپ بڑی محبت اور نیک گمان کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے پیغامات بھیجتے ہیں, اور میرے عزیز بیٹا یہ مجھے ایک ایک کا پیغام پہنچاتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا. میں کوشش کرتا ہوں اور کروں گا کہ آپ سب کے لیے مستقل دعائیں کروں, مگر میں بلا تکلف کہتا ہوں جتنی ضرورت آپ کو میرے لیے دعا کی ہے, میری دعا کی ہے, اس سے زیادہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت. میری پاک دامن بچیاں میرے لیے دعا کرو, اپنے آنچل پھیلا کر دعا کیا کرو. میری عمر دراز بہنیں
وہ میرے لیے دعا کریں، میری بیٹیاں دعا کریں، میرے بیٹے دعا کریں، میرے بھائی دعا کریں. خوب اہتمام کرو کہ دجال کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دجال کے ظلم و ستم سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس مقابلے میں ہم سب کو فتح مبین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.